السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو غزوہ خیبر کے واقعات سنائیں گے۔ یہ غزوہ خیبر جس مقام پر ہوا، جیسا کہ اس لفظ سے ظاہر ہے، اس مقام کا نام خیبر ہے۔ یہ مقام، یہ آبادی، یہ بستی مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب تقریباً 200 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ بستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا بہت ہی مضبوط اور بہت ہی بڑی آبادی والا علاقہ تھا۔ اسی آبادی کے قریب میں عربوں کا ایک قبیلہ تھا، غطفان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ بھی کافی بڑا اور مضبوط قبیلہ تھا عربوں کا، اور بنو نذیر جو مدینے سے جلا وطن کیے گئے تھے، وہ بھی وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور انہوں نے وہیں سے جا کر کے یہودیوں کو اور عربوں کو مدینے کے خلاف فوجی کارروائیاں کرنے پر اکسایا تھا۔ جنگ احزاب یعنی خندق والی جنگ بھی اصل میں انہی بنو نذیر کی کوششوں اور ان کی جد و جہد کی وجہ سے برپا ہوئی تھی۔ تو بنو نذیر کی باغیانہ روش، ان کے ساتھ خیبر کے یہودیوں کا مل جانا، اور ادھر غطفان جو عرب کا قبیلہ تھا ان کا بھی یہودیوں کے ساتھ ہو جانا، پیش خیمہ بنا خیبر کی جنگ کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ یہ لوگ مل کر مدینے پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ نے اس کی تحقیق احوال کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ جانثاروں کو لے کر گئے اور خیبر میں پہنچے، خاموشی کے ساتھ معلومات کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رپورٹ دی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں، وہ واقعتاً جنگ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس سے پہلے کہ وہ جنگ کرتے یا مدینے پر آتے 1600 جانثاروں کو اپنے ساتھ لے کر خود خیبر پر پہنچ گئے۔ یہ دوسری ایسی جنگ ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش قدمی کی ہے۔ ایک تو جنگ مریسی، جس کا تذکرہ پہلے ایک ایپیسوڈ میں گزر چکا ہے، اور دوسری یہ غزوہ خیبر کے نام سے مشہور ہے۔ دونوں مقامات پر جنگی تیاریوں کی خبر ملی، اور اس سے پہلے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے مدینے کی طرف آ جاتے، آپ نے خود ان بستیوں پر پہنچ کر حملہ کیا، اور اس طریقے سے ان دونوں جنگوں کو ہم اقدامی جنگ کہہ سکتے ہیں۔ تو خیبر پر آپ پہنچ گئے 1600 مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمانوں نے خیبر پہنچتے ہی یہودیوں کے قلعوں کو گھیر لیا، اور قلعے تو ایک ایک کر کے بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ جس کا نام قموس تھا فتح ہونے میں نہیں آتا تھا۔
اس کا سردار ایک مشہور یہودی بہادر مرہب تھا، بڑا پہلوان تھا، یہ بڑی مہارت تھی اس کو فن حرب میں. وہ اس قلعے کا یعنی قموس قلعے کا وہ ذمہ دار تھا اور اسی کی نگرانی میں یہ قلعہ رہتا تھا، وہی اس کا سردار تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پیارے ساتھیوں نے باری باری فوج لے کر اس قلعے پر حملہ کیا. ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہیں. ایک مرتبہ ان کی سرگردگی میں بھی حملہ کیا گیا. ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اس قلعے پر حملہ کیا گیا. اور دوسرے حضرات بھی ایسے رہے جن کو اس قلعے پر حملہ کرنے کا موقع ملا لیکن ناکام رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن شام کو فرمایا کہ کل میں خدا اور رسول کے پیارے سے پیارے ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ظاہر ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اب ہر سپاہی، ہر مسلمان، ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا مچلنے لگی کاش کل کا دن میرے مقدر میں ہو. لیکن بہرحال جس شخص کے مقدر میں یہ دن تھا وہ مولا علی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. چنانچہ دوسرے دن تڑکے ہی آپ نے حضرت علی کو بلوا بھیجا. اتفاق سے حضرت علی اس وقت آشوب چشم سے پریشان تھے، آنکھیں ان کی دکھ رہی تھیں اور سب درد تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے اپنے خیمے میں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی خبر آپ کو پہنچی وہ دوڑے ہوئے میدان جنگ میں تشریف لے آئے. وہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا مبارک تھوک لگایا جس سے آنکھوں کا درد دور ہو گیا. پھر آپ نے ان کو جھنڈا دیا، ان کے حق میں دعائیں فرمائی اور قموس پر حملہ کرنے کا حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار، بڑے بہادر اور بہت ہی جوش و جذبہ رکھنے والی شخصیت، بڑے سالار، اور آپ کے مقابلے میں مرہب جیسا بڑا اور جری پہلوان. تو وہ جیسے ہی حضرت علی اپنی سپاہ کے ساتھ آگے بڑھے وہ خود ہی مرہب قلعے سے باہر نکل کر لڑنے کے لیے آ گیا اپنے جوش میں. اس کو یہ احساس تھا، اس کو یہ غرور تھا، فخر تھا کہ یہ میرا کیا مقابلہ کر پائے. اور ویسے بھی عربوں کی ایک عام عادت تھی کہ مبارزہ دیتے تھے، مقابلے کے لیے دعوت دیتے تھے. تو مرہب نے بھی یہی کام کیا. حضرت علی ادھر سالار تھے، وہ ادھر کی فوج کا سالار تھا، تو پہلے وہی خود بڑھایا. حضرت علی نے اور مرہب نے دونوں نے کچھ رجز پڑھے، کچھ اشعار پڑھے. مرہب نے اپنی تعریفوں کے پلنگے باندھے. حضرت علی نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اسلام کی اس کو دعوت دی جس کو اس نے قبول نہیں کیا. تو آپ نے اس پر حملہ کیا اور اس قدر زبردست حملہ آپ کا مرہب پر رہا کہ آپ کی تلوار اس کے خود کو کاٹتی ہوئی، کھوپڑی کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی.
حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد پوری فوج کو قلعے کی طرف لے کر کے آپ بڑھے۔ اس قلعے کا دروازہ بھی بہت مضبوط تھا۔ عام طور پہ جو واعظین کے یہاں یا عوامی مقررین کے یہاں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علی نے اس کو پکڑ کر کے اکھاڑ لیا اور ڈھال کے طور پہ استعمال کیا، کیونکہ ان کی سپر ٹوٹ گئی تھی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، جو اگر احادیث کی کتابوں پر نظر ڈالیں تو اس قسم کا واقعہ کوئی احادیث میں نہیں ملتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو پہلے ہی مرحلے میں قتل کر دیا اور اس دروازہ جو بہت مضبوط تھا اس کو مل کر کے سب نے اکھاڑا اور اندر داخل ہو گئے قلعے کے، اور جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس طریقے سے یہ آخری قلعہ 5-6 قلعوں میں سے، باقی سب تو پہلے ہی فتح ہو چکے تھے، یہ آخری قلعہ حضرت علی حیدر کرار کے ذریعے سے فتح ہوا، اور خیبر کی لڑائی اس طریقے سے ختم ہو گئی۔ اس لڑائی میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ فتح کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز خیبر میں قیام کیا۔ اب یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو ان پر بہت غصہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے، تو پہلے تو آپ نے یہودیوں سے کہا کہ اپنی جانیں لے کر یہاں سے چلے جاؤ، لیکن بعد میں جب یہودیوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہیں رہنے دیں اور بس یہ ان زمینوں پہ ہمیں کھیتی کرنے دیں، کاشتکار کی حیثیت سے ہم اس میں کام کریں گے اور ہر فصل میں آدھی آدھی بانٹ لیا کریں گے، زمین آپ کی ہو گئی، کاشتکار کی حیثیت سے ہم اس میں جو کام کریں گے اس کے سلے میں ہمیں آدھی فصل ہم لے لیا کریں اور آدھی فصل آپ لے لیا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، آپ نے اس شرط کو قبول کر لیا، حالانکہ آپ چاہتے تھے ان کو سب کو نکال سکتے تھے، کیونکہ بہرحال وہ باغی تھے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی تھی، لیکن آپ کی نرم طبیعت اس وقت جوش میں آئی اور رحم دلی کے تقاضے کے تحت آپ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ مالک نہیں ہو، اب کاشتکار کی حیثیت سے ان زمینوں پہ کاشت کرو اور آدھا مال، آدھی فصل کا آدھا حصہ ہر فصل پر ہمیں دے دیا کرو۔ اس بات پر متفق ہو گئے اور اس طریقے سے یہودیوں کے ساتھ صلح کا معاملہ ہو گیا، اور ایک ایسی سلطنت، ایک ایسی ریاست پھر وجود میں آئی کہ جس میں اصل الاصول تو اسلام ہوگا، لیکن جو لوگ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو ان کو بھی اس میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ تو آپ نے یہودیوں کو اپنے مذہب کے اعتبار سے رہنے کی اجازت دی، اسلام ان کے سروں پر تھوپا نہیں، البتہ مسلمانوں کی سرگرمیاں، اسلامی دعوت کے اثرات ان پر بعد میں مرتب ہوئے اور آہستہ آہستہ وہاں اسلام پھیلنے لگا، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے جوش میں کبھی بھی کسی دور میں بھی کسی کو مسلمان بنانے اور قوت کے زور پر مذہب بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ زمینیں جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھیں، ان میں کچھ زمینیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق سرکاری قبضے میں دیں تمام مسلمانوں کے بھلے کے لیے، اور کچھ چیزیں، کچھ جائیداد مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دی، ان کو ان کا مالک ٹھہرایا، اور وہ لوگ جو
जंग में शामिल हुए थे, उनमें से कुछ लोगों को कैद किया गया था, बाद में उनको छोड़ दिया गया। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हो गई बाद में, वो भी कैदियों की हैसियत से आई। तो आपने उन्हें एक सहाबी को दिया, लेकिन दूसरे सहाबा ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि ये तो एक रईस की बेटी है और इनके लिए आपसे ज़्यादा बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता। तो आपने उनको आज़ाद किया और आज़ाद करके अपनी ज़ौजियत में ले लिया। इस तरह आप हमारी माँ बनी हज़रत सफ़िया, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में आप शामिल हो गए। इसी जंग के मौके पर फ़तह का ऐलान जब हो गया, मुसलमान खैबर में फ़तह की खुशखबरी मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। उसी वक्त हबशा से, जो हबशा में मुसलमान हिजरत करके किसी ज़माने में गए थे, उनमें से कुछ लोग थोड़ा छोड़ करके आ चुके थे। लेकिन इस मौके पर जब ये खैबर की फ़तह हुई, तो बाकी जितने मुसलमान थे वहाँ हबशा में, तो वहाँ से वापस मदीने के लिए आ गए थे, तशरीफ़ ले आए थे वो लोग। जब उनको पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में है, तो वो लोग वहीं पहुँच गए। तो एक तरफ फ़तह की खुशी हुई, दूसरी तरफ इन मुसलमान भाइयों के मुद्दत दराज के बाद मिलने की इन लोगों को खुशी हुई। तो इस तरीके से दोहरी खुशी मुसलमानों को उस वक्त हासिल हुई। हज़रत सफ़िया के सिलसिले में कुछ रिवायतें अजीब किस्म की लोगों ने की हैं, जो क़तई नाकाबिल एतबार हैं, नाकाबिल यकीन हैं, बल्कि नाकाबिल कबूल हैं। तो अगर इस तरह की रिवायतें किसी शख्स को मिलें लिटरेचर में, तो वो उनको कबूल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सीधी सादी सी बात यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया को तक़सीम के वक्त मुसलमानों में, जैसे कि आमतौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि बराबर माल गनीमत मुसलमानों में तक़सीम फरमाते थे, तो कैदियों को भी तक़सीम फरमाते थे। तो हज़रत सफ़िया को आपने वाहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया, और सहाबा किराम को बाद में इस पर एतराज़ हुआ। कहा लोगों ने कि या रसूलल्लाह, ये तो यहाँ की रईस की बेटी हैं और आपके सिवा कोई और इसका अहल नहीं है कि आपके हरम में ये हों। तो आपने उनको इस्लाम पेश किया, इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया, तो आपने आज़ाद कर दिया और आपसे निकाह कर लिया हज़रत सफ़िया से। तो सीधा वाक़वा यही है। लेकिन यहूदियों ने और इस्लाम दुश्मनों ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करने वालों ने उसको कुछ दूसरे रंग भी दिए हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। यहाँ हम सिर्फ इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं कि अगर गलत रिवायतें, गलत बातें पढ़ते हुए आप लोगों तक वो बातें पहुँचें जो इस हकीकत के ख़िलाफ़ हैं, उनको कबूल न करें और गौर फिक्र करें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो हर काम अल्लाह की खातिर करती थी, वो इस मौके पर अपने नफ्स के लिए कैसे कोई काम कर सकती। यही उसूल हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हासिल होता है कि आपने कभी कोई काम अल्लाह की रज़ा के अलावा किसी और मकसद से नहीं किया।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت کا سبق اپنا ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔